سبحان اللہ، سچ بولیے، حق بولیے، ایمانداری کے ساتھ زندگی کو بسر کیجئے۔ جس دن آپ ایماندار بن جائیں گے، جس دن آپ نبی کے سچے وفادار بن جائیں گے، تمہیں کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک دن ایسا ہوگا زمانہ سمٹ کر آپ کے پیچھے آ جائے گا۔ اور ایک چیز، جملہ سنیں، اچھا کام کرو گے مخالفت تو ہوگی، پکی بات ہے۔ سچ بولو گے مخالفت تو ہوگی، انگلیاں تو اٹھیں گی، مگر ایک دن ایسا آئے گا خدا عزت آپ ہی کو عطا فرمائے گا۔ یہ مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ، مدرسے چلاتے ہیں، علماء کرام، کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں، کتنی آوازیں اٹھتی ہیں، کتنے منہ کھلتے ہیں علماء کے خلاف، کتنی آوازیں اٹھتی ہیں علماء کے خلاف۔ سر جھکا کے کام کر رہے ہیں، کیوں؟ کرنا ہے، کرنا ہے۔ دنیا کچھ بھی بولے بولنے دو، ہمیں وہ کرنا ہے جو کرنے کا حکم ہمارے نبی اور نبی کے غلاموں نے دیا ہے۔ سمجھ گئے؟ قدم اٹھائے جا رہے ہیں، دین کا کام کیے جا رہے ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہیے، ان کے قدم سے قدم ملا کے اپنی زندگی کو بسر کیجئے، دین کے لیے میدان میں آئیے۔ جس دن آپ دین کے لیے میدان میں آئیں گے، خدا کی قسم آپ مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، مگر دنیا تمہیں فراموش نہیں کر پائے گی۔ آج اگر تمہارا انتقال ہو جائے، ادھر دفن ہوتا ہے، ادھر دنیا بھول جاتی ہے، ادھر مٹی تیرے منہ پہ پڑتی ہے، تیری اولاد بھول جاتی ہے، بھائی بھول جاتے ہیں، خاندان بھول جاتا ہے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، مگر لاکھوں سلام ہو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم پر۔ 1500 سال ہونے کے قریب ہیں، مگر آج بھی دنیا بھولنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کیوں نہیں بھول رہی ہے دنیا؟ جانتے ہو، جو اپنے لیے جیتے وہ مر جاتے ہیں، اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندے ہو جاتے ہیں۔ ایسے زندے ہوتے ہیں وہ لوگ، ایسے زندہ رہتے ہیں وہ لوگ، خدا کی قسم جن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جانتے ہو سیدنا ابو بکر صدیق کو ساری زندگی میرے رسول کی محبت میں گزاری۔ آج بھی ہے کوئی جمعہ کہ جس دن جمعے میں منبر پر کھڑے ہو کے امام ابو بکر صدیق کا خطبہ نہ پڑھتے ہوں؟ ہے کوئی جمعہ کہ جس منبر پر جمعے کے دن حضرت عمر کا خطبہ نہ پڑھا جاتا ہو، عثمان و علی کا خطبہ نہ پڑھا جاتا ہو، حسنین کریمین کا خطبہ نہ پڑھا جاتا ہو، سیدۃ النساء کا خطبہ نہ پڑھا جاتا ہو؟ کیوں پڑھا جاتا ہے خطبہ؟ جو اپنے لیے جیتے ہیں ان کو بھلا دیا جاتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں انہیں زمین پر زندہ رکھا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں ہم باقی رہیں؟ سبحان اللہ، آپ بھی چاہتے ہیں ہمارے چرچے رہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں لوگ ہمارا ذکر کریں؟ کیا بلا وجہ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں آپ؟ 4 سکے کما کے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ خدا پاک نے یہ جو جسم دیا ہے اس پر گھمنڈ مت کرو، اس پر کبھی مت اتراؤ۔ نظر اٹھا کے دیکھو، ابھی 2 مہینے گزرے ہیں، پورا ترکی تباہ ہو گیا۔ جو کھرب پتی تھے بھکاری بن گئے، جو ارب پتی تھے بھکاری بن گئے، جو کروڑ پتی تھے بھکاری بن گئے، جو لکھ پتی تھے وہ بھکاری بن گئے۔ آج ایک ایک روٹی کے لیے روڈ پر پڑے ہیں، وہ کوئی نہیں ہے ان کی سننے والا۔ یاد رکھ، خدا اٹھانا بھی جانتا ہے اور خدا زمین پر گرانا بھی جانتا ہے۔ کبھی مت بھولو ان چیزوں کو۔ اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، یہ احسان مانو ان علماء کرام کا، جو مدارس اور مساجد اور خانقاہوں سے جلسے کرا کے تم لوگوں کے ایمان اور عقائد کے تحفظ کے لیے ہمیشہ سرگردہ رہتے ہیں۔ احسان مانو علماء کرام کا، جو تمہارے بزرگوں کی باتیں، اسلاف کی باتیں، اکابر کی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوچا یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ بھوکمپ، یہ ہوائیں، یہ آندھی، یہ طوفان، یہ پانی کے ذریعے زمین پر پتھر گرنا، یہ کیا ہے سب؟ اب قرآن سے پوچھ، قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو یہ مصیبتیں آتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ تیری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ سرکار مجدد الفسانی سر ہندی فاروقی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، حضور یہ بتائیے بھوکم کیوں آتا ہے؟
یہ زمین پر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سبحان اللہ بولو، ہم بتاتے ہیں آپ کو وہ بات. ہاتھ اٹھاؤ، پورا مجمع اٹھاؤ ہاتھ. مجدد الفسانی سے پوچھا، فرمایا 3 وجہوں کے تحت زمین پر زلزلے آتے ہیں. کتنی؟ زور سے بولیے. نمبر 1، جب زمین پر قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلے آتے ہیں. قرآن کی تقریباً 3.5 سال ہو چکے اس ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا جا رہا قرآن کی توہین میں. یاد رکھو، قرآن اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ اللہ. ہاں، تقریباً 3.5 سال ہو گئے. دیکھ لو اندازہ لگا کے، کیا عالم ہے تمہارا؟ دیکھا نہیں تم نے؟ کووڈ-9 میں جگہ نہ ملی دفن ہونے، پانی پلانے والے نہ ملے، غسل دینے والے نہ ملے، قبریں کھودنے والے نہ ملے، نماز جنازہ پڑھانے والے نہ ملے. JCB سے اٹھا کے تیری لاش کو پنی میں رکھ کے تجھے یعنی کہ زمین میں ڈالا گیا. تیری بیوی تیرے پاس نہیں، باپ پاس نہیں، بھائی پاس نہیں، بیٹا پاس نہیں، بیٹی پاس نہیں. اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی. اڑنے والے دیکھ، تیری حیثیت یہ ہے. دیکھا انجام؟ تمہارے علاقے کی پوسٹ مارٹم مرچریوں میں 100 لوگوں کی لاشوں کو کروسنگ سڑک کے پولیس نے جلا دیا. آج تک کوئی حساب لینے والا نہیں. کیوں؟ تیری حیثیت، پہچان کیا ہے تیرا حال؟ کچھ نہیں ہے ہمارے اور آپ کے اندر. اپنے آپ کو پہچان اپنے آپ کو. خیریت اسی میں ہے، صحیح راستے پر آ جا. خیریت اسی میں ہے، سیدھے راستے پر آ جا. جس دن قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو گے، اللہ ہر مصیبت سے تمہاری حفاظت فرما دے. قرآن پر جب حملے ہوتے ہیں تب زلزلے آتے ہیں. نمبر 2، سفید داڑھی والے کی جب زمین پر توہین کی جاتی ہے، سفید داڑھی والے کی، تب زلزلے آتے ہیں. تیرا باپ تجھ سے آج محفوظ نہیں ہے. دیکھ لے نظر اٹھا کے، ٹکڑے دینے والے نہیں ہیں باپ کو، خیریت پوچھنے والے نہیں ہیں باپ کی، عید میں بھی ایک جوڑا کپڑا پہنانے والے نہیں ہیں باپ کو. ماں بھیک مانگتی پھر رہی ہے گاؤں بستیوں میں، عید کے دن بھی ماں کو دوپٹہ اڑانے والے نہیں ہیں. اور ہاتھ اٹھا کے دعوے تمہارے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بے وقوف آدمی، جس کے ہاتھ میں ماں کا دامن نہ ہو، جس کے ہاتھ میں باپ کا دامن نہ ہو، کیا اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا؟ کان کھول کر سن، ساری زندگی عبادت کر، ساری زندگی ریاضت کر، ساری زندگی بندگی کر، ساری زندگی تقوی کر، ساری زندگی پرہیزگاری کر. یہاں کی مسجدوں میں نہیں، چلا جا خانہ کعبہ میں، سر رگڑ رگڑ کے مر جا، خدا خدا کہہ کے زندگی تمام کر لے. تیرا کوئی سجدہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تیری ماں اور تیرا باپ تجھ سے راضی نہ ہو جائے. بہت اچھا، بہت اچھا. ہاتھ میں پیالہ لے کے بھیک مانگ رہے ہو آج. حافظ صاحب دعا کرو، قاری صاحب دعا کرو، مولانا صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو. کان کھول کر سن، دعا کے لیے دل چاہیے، دل. اور دعا کے لیے جو دل اللہ نے تیری ماں کے سینے میں رکھا ہے، وہ دل کسی مولانا کے سینے میں نہیں ہو سکتا. اگر دعا کرانا ہے تو اپنی ماں کا قدم چوم. اگر تیری ماں نے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ کے تجھے جنتی کہہ دیا، خدا کی قسم تجھے جنت میں جانے سے پھر کوئی روک نہیں سکتا. سفید داڑھی والے کی جب توہین ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نمبر 3، عورت زمین پر جب بے پردہ نکلتی ہے. عورت، اللہ اکبر. اللہ. خبر ہے تجھے تیری بیٹی کہاں ہے؟ خبر ہے تیری بہن کہاں ہے؟ خبر ہے تجھے تیری بیوی کہاں ہے؟ خبر ہے تجھے تیری ماں کہاں ہے؟ اپنے آپ کو امیر کہنے والے، زمیندار کہنے والے، اپنے آپ کو بلڈر کہنے والے، کروڑ پتی کہنے والے، لاکھوں کروڑوں کی کار میں گھوم کے اپنی بیٹی کو 2.5-3 لاکھ کی اسکوٹی دے کے اس کو ننگا گھمانے والے، اپنے آپ کو